ایمان پکا تھا، وہ جانتے تھے کہ خدا بندے کریم کا قرآن سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ پاک نے بزرگوں اماموں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام سے دین پڑھا اور سیکھا، اور آپ کے مذہب کی تقلید کی پوری دنیا نے، ایک دو نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں دنیا حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ اب اس وقت ٹائم نہیں، ایک آدمی ایک بات بتا دوں جس سے امام ابو حنیفہ کی ذات کی تھوڑی سی پہچان ہو جائے گی کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آ گیا، اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا۔ فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا، کس نے گرا، کہاں سے گرایا، ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے، میں نے تو کسی کا حق کھا لیا، جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی۔ وضو کر کے نماز پڑھی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا۔ خدا جانے کتنا سفر کیا، جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبہ گناہ سے ڈر گیا وہ باقی گناہوں سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ ایک دو دن کا سفر کیا، آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں جھکے ہوئے ہیں۔ یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے، یہیں سے گرا جو میں نے کھایا۔ اب وہاں آدمی جو موجود تھا، مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا، اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی باغ تو کسی اور کا، بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں، ملازم ہوں، میں ہی رہتا ہوں، میں ہی سنبھالتا ہوں۔ فرمایا بات تو نہ بنی، اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا، پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا، بعد میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا، میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں، معاف کرانے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہوں کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں، جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں، فلاں آدمی اس باغ کا مالک ہے۔ اس باغ کے مالک کو ملایا، انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں، ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا، اگر یہ نہ بخشا گیا، یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب معاف کرانے آیا ہو، پھر مالک میں بھی نہیں، میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے، مالک اصل میں وہ لڑکی ہے۔ چلو جی اس سے معاف کرا دو یا قیمت لے لے۔ مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی، شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو، مجھ سے نکاح کرو۔ اور وہ باپ کہنے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریو، خوشی بھی نہ منائیو کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے، مزے ہو جائیں گے، میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے مندی ہے، پیروں سے للی ہے۔ اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا، یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے، سیب کو معاف کرانے آئے تھے، اب بت گلے میں پڑتا ہے، آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا، ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں، پیروں سے بھی للی ہے، اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا
کہ یہ सेब माफ होना या उसकी कीमत लेना जो इतना महंगा बन रहा है, कहीं ये सेब ही मेरी जहन्नुम का जरिया ना बन जाए, मेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। सोच साच के कहा भाई वो बूटी ही मंजूर है, सेब माफ हो जाए। जो पेट में चला गया अब उल्टी करने के भी काबिल नहीं रहा। जो मेरे गले में डालते हो डाल दो, मगर वो सेब माफ होना चाहिए। निकाह हो गया। जब लड़की से मिले वो अल्लाह वाला, तो इतनी हसीन लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, अल्लाह वाले कहते हैं कि न जिंदगी में ऐसी हसीन देखी थी न सुनी थी। आंखें भी ठीक ठाक हैं, हाथ भी ठीक ठाक हैं, पैर भी ठीक ठाक हैं। बेशक अल्लाह वाले को ये अकल में आई, ओहो झूठों से वास्ता पड़ गया, सेब क्या माफ था, अब तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जो झूठ बोलते हो इसका बाप कहता था आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। झूठों से रिश्तेदारी हो गई, अब कैसे बचूंगा। बल्कि तज़किरे में लिखा है कि अल्लाह वाले ने इतना खौफ खाया बेहोश हो गया। हमारी तरह तो नहीं थे, सांस नहीं आता झूठ के बगैर, और इसको कभी गुनाह भी नहीं मानना। आज का मुसलमान झूठ को गुनाह नहीं मानता, मस्जिद में मारता है, वुजू करके मारता है, कुरान पढ़ता हुआ आदमी झूठ बोलता है। होश में आए, लड़की के वालिद को बुलाया, उन्होंने कहा अल्लाह वाले एक भी नहीं 3 कूड़ मारे, 3 झूठ बोल दिए, आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, लुल्ली है, लुंजी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो ठीक ठाक है। उसने कहा हजरत मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा मतलब ये था तेरे सिवा और मेरे सिवा इस कायनात में इस आज तक इसने किसी मर्द को नहीं देखा। तेरे सिवा और मेरे सिवा इस मेरी बच्ची ने गैर और मर्द देखा ही नहीं। नाजायज चीज को आज तक इसने हाथ नहीं लगाया, गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के ना गई। मेरा तो यह मतलब था। आप बेहोश हो गए, पहले मेरे से पूछना तो था कि तेरा क्या मतलब है, अंधी कैसे है, मंडी कैसे है, लुल्ली कैसे है, ये तो ठीक ठाक है। तो अल्लाह वाले को होश आया, बताना ये चाहता था ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बाप है, वालिद है, और इमाम अबू हनीफा इस लड़की के पेट से पैदा हुआ है जिसने दुनिया में न कोई गैर मर्द देखा, न हाथ लगा, न गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के गई। क्या जाने लोग इमाम अबू हनीफा को, न इल्म न तालीम, निरे जाहिल और बकवास करते हैं। कौन इमाम अबू हनीफा जिसको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं गोद में बिठा के दुआएं दी, जिसको हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोद में बिठाकर दुआएं दी, अपने मुंह का लुआब निकाल के इमाम अबू हनीफा के मुंह में डाला, सर पे हाथ फेरा, वो गलत और ये आजकल के जाहिल ये सही है। एक दिन मदरसे में नहीं गए, एक दिन तालीम पढ़ने नहीं गए, और आलिम बड़े फिरते। फिर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह नहर के किनारे पे वुजू के लिए बैठ गए। वुजू करते करते कुल्ली के लिए पानी उठाया, नाक में डालने के लिए पानी उठाया, वापस फेंक दिया। जिधर से पानी आ रहा था उधर ही चल पड़े। कुछ दूर जाके देखा एक आदमी नौजवान है, नहर में नहा रहा है, गुस्ल कर रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के कहर से डर जा, अल्लाह के गज़ब से डर जा। वो कहने लगा क्यों जी मैंने क्या कर दिया? इमाम साहब फरमाने लगे तू जिना करके गुस्ल कर रहा है नहर में, तेरे बदन से जिस्म से जो पानी लगकर आगे गुजरा, मैं बैठ के वुजू करने लगा, उस पानी में से भी जिना की बदबू आ रही थी।
اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی، وہ جن کے گندے نالوں پہ گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی، گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو صفائی والے بھنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے؟ اب تو پھر بھی فلک سسٹم چل پڑا، ورنہ یہ کمیٹی کے ٹرک جو گند اٹھا کے جاتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، گھٹنوں تک سنے ڈٹے رہتے ہیں اور تاڑی مارتے ہیں میرا لال دوپٹہ ململ کا، میرا انہیں بو آتی ہے؟ انہیں بو نہیں آتی، اسی میں رہ جاتے ہیں، ہمیں اس لیے نہیں آتی، زنا کرتے ہیں، کراتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ کی زمین بھی خدا کی قسم رو رو کے پکارتی ہے، یا اللہ زنا کرنے والے مرد عورت کے لیے مجھے ہمت نہیں، پلیز قدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر ان کو نگل نہ جاؤں۔ یا اللہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والے چلے، درود شریف پڑھنے والے چلے، استغفار کرنے والے چلے، ذکر کرنے والے چلے، نماز پڑھنے والے چلے، یہ زانی میرے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، غسل خانے میں سے نالی پانی کی نکل کے قریب سے گزر رہی ہے، ایک آدمی نہا کے نکلا، اشارہ کر کے بلا لیا کہ ذرا، وہ آ گیا، فرمانے لگے اماں کو نہیں ستایا کرتے، اماں کو نہیں ستایا کرتے۔ انہوں نے کہا جی کون کہتا آپ سے؟ کس نے کہا کہ میں اماں سے لڑا ہوں، ڈانٹتا ہوں، تنگ کرتا ہوں؟ آپ نے کہا، آپ کو کس نے کہا؟ کہ بیٹا ضد نہیں کیا کرتے، اللہ سے ڈرا کریں، بتایا کسی نے نہیں، یہ جو پانی تیرے غسل کا نالی میں سے گزرا ہے یہاں قریب سے، میری نگاہ اس پانی پہ پڑ گئی، وہی گناہ نظر آئے جو ماں کو ستانے کے گناہ ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب نے ایک دن ایک آدمی دیکھا پریشان کھڑا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ لگا ملی نہیں کہ نہیں، اسی شعبے میں اسی شک میں کہ وہ چوری کی بکری شاید آج نہ کسائی ہو، نہ ذبح کر لی ہو، آج نہ کٹی ہو، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا۔ بغداد شہر میں بلا کی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا دھوم، کسی مکان کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں، مکان کا سایہ ہے، مکان کی چھاؤں ہے، لیکن دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ پسینہ، کپڑے بھیگ رہے ہیں پسینے سے۔ کوئی بات کی آدمی گزرا اور کہنے لگا حضرت دھوپ میں کھڑے ہو؟ کہ جی ہاں۔ کہ یہ سایہ کوئی دور ہے، اتوار کی چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ نا۔ آئے آئے سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جس کے مکان کے کا سایہ ہے، چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرضہ لینا ہے، اس کے مکان کے سائے میں چھاؤں میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہیں سود میں نہ لکھا جائے، بیاج میں نہ لکھا جائے، اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا میں جائز نہیں سمجھتا۔ اتنا بڑا تقوی والا، اتنا بڑا بزرگ، اتنا اولو العزم آدمی جس کو خدا اور رسول کی قرآن کی حدیث کی اللہ نے معرفت دی اور اربوں خربوں ان کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہوں، آج لوگ وہ آدمی جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی، آج وہ امام صاحب کو اعتراض کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے، آج جنازے جو شروع کیے ہیں غیر مقلدوں نے،
सुनो मेरी बात समझ लेना और सबको जाके बताना, मेरी आदत नहीं, सारी जिंदगी कब किसी से छेड़खानी नहीं की, लेकिन इलाकाई तौर पर बदमाशी शुरू हो गई, छेड़खानी है, जाहिल आदमी हर वक्त बकवास करते हैं, मैं कब तक चुप रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं। कयामत के दिन अल्लाह ने अगर मेरे से पूछ लिया तू भी वहां जलवा फरोज था, आलिम कहलाता था, तेरी मौजूदगी में ये क्यों हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? जिनके जनाजे बदल गए उनका रह क्या गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में नामालूम कितने जनाजे हुए। कोई माई का लाल साबित कर दिखावे कि हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जनाजे की नमाज में अलहम्द शरीफ और सूरत जोर जोर से पढ़ी हो। ज्यादा तो नहीं, मैं नवाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं, 10,000 रुपए इनाम दूंगा, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई अल्लामा साबित करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज में अलहम्द शरीफ पढ़ी और सूरत पढ़ी और जोर जोर से पढ़ी। जब सहाबा किराम यहां तक बताते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह थूकते थे, इस तरह पीते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेलों से अस्तिंजा करने का भी तरीका सहाबा किराम को बताया, सहाबा किराम ने इमामों को बताया, उन्होंने हमें बताया। यूं ही नहीं कि डेला लेके फेर लो, उसमें भी नबी की सुन्नत का तरीका है कि पहले डेला पीछे से आगे से पीछे की तरफ ले जाओ, दूसरा डेला पीछे से आगे की तरफ लाओ, ये तरतीब है किताबों में। जिस नबी ने अस्तिंजे का तरीका बताया, वुजू का तरीका बताया, गुस्ल का तरीका बताया, खाने का तरीका बताया, पीने का तरीका बताया, मर्द औरत के मिलने का तरीका बताया, खैर खबर का तरीका बताया, जूता पहनने का तरीका बताया, कपड़ा पहनने का तरीका बताया, वो नबी नमाज जनाजा लुका के रख गया। और बंदे का आखिरी वक्त होता है जनाजा, वो आखिरी वक्त की नमाज नबी ने नऊज़ बिल्लाह छुपा के रख ली। साल तक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबूवत के बाद जिंदा रहे। हजारों सहाबा किराम है जिन्होंने नबी के इशारे भी माने। आप मस्जिद में तशरीफ फरमा है, फरमाने लगे सहाबा किराम को बैठ जाओ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने देखा कि बाहर की चौखट है ना, एक पैर अंदर और एक बाहर, यूं बीच में बैठा हुआ अच्छा भी नहीं लगता। किसी साहबी ने पूछा अनस अच्छी तरह बैठ जा, यूं कैसे? एक पैर बाहर है एक अंदर है, सारे कहो सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस वक़्त मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला मेरी यही हालत थी, एक पैर अंदर था एक पैर बाहर था। अब मैंने सोचा अगर अंदर का पैर बाहर करता हूँ, बाहर का पैर अंदर करता हूँ, नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा। जिन्होंने इतनी जानत, इतनी सदाकत, इतनी अमानत के साथ ये दीन हम तक पहुंचाया, उन सहाबा किराम का ये आलम है, उनका ये हाल है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जनाजा आपने पढ़ाया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जनाजा पढ़ाया, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जनाजा पढ़ाया। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के जनाजे पढ़ाए, उसमें न अलहम्द पढ़ी, न सूरत पढ़ी, न जोर जोर से दुआएं पढ़ी। ये आज भी नहीं, अरब में नहीं, अजम में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तुम जितने लोग बैठे हो, तुम्हें कसम है परवरदिगार की, जिसने हज कर रखा है वो खड़े हो जाओ, जिसने हज किया है वो खड़े हो जाएं। ईमानदारी से बताओ, हरम मोहतरम में बैतुल्लाह शरीफ में आप लोगों ने जनाजे पढ़े?
کیا اس طرح کے جنازے پڑھے کہ اس میں مکے کے امام نے الحمد شریف زور سے پڑھی ہو، سورج زور سے پڑھی ہو اور دعائیں زور سے پڑھی ہوں؟ مدینے پاک میں گئے ہو نا، مدینے پاک میں جنازے پڑھے؟ یہ بات نہیں کبھی بھی، بلکہ وہ تو سلام بھی ایک طرف پھیرتے ہیں۔ 8 جنازے، 5 جنازے ایک ایک وقت میں، 20 جنازے ایک ایک وقت میں، اور جو جنازہ کعبے میں نہیں، مدینے میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، افغانستان میں نہیں، عراق میں نہیں، میں جنازے انگلینڈ میں پڑھایا، افریقہ میں پڑھ کے آیا، یہ جنازے صرف مرزائیوں کے تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ تم ایسے جنازوں میں شامل ہوں گے مرزائیوں والے میں؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، حدیث میں ان کو آتا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے علاقے کا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ امام بنا ہوا، بتاؤ دعا قنوت نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ میں نے 18 سال خرچ کیے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیوں میں، دیوبند تک پڑھنے گیا، میری سند پہ عطا اللہ شاہ بخاری کے دستخط ہیں، مولانا احمد صاحب لاہوری کے دستخط ہیں، اور مفتی محمود کے دستخط ہیں، اور جو یہاں علامہ بڑا پھرتا ہے نا اس کی سند پہ بابا بھٹے کے دستخط ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ کرو، نہ جنازے بگاڑو، آخری نماز ہے بیچارے کی۔ اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے، قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا۔ اگر قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو پھر قبر میں لڈو کھانے جاتے ہو، جا کیوں رہے ہو قبروں میں؟ اللہ عقیدہ ہے ان کا، اس لیے قبر میں ڈالتے ہیں بدبو نہ ہو، لاش میں یوں نہ پھیلے، کب عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، اگر میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ اب عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، دربار عالیہ میں پہنچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ درود شریف وہاں پہنچتا ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں سچ کہتے ہیں، ان کا درود شریف اس قابل ہے ہی نہیں جو نبی کے دربار میں پہنچے، نہ جس کے لفافے پہ سرکاری مور نہ ہو وہ پہنچتا ہے، اور یقین ایمان کی مور ہی نہیں، درود شریف کیسے پہنچے گا؟ اور یہ جتنے غیر مقلد ہیں، کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جو مرزائی نہ ہو، ہر غیر مقلد مرزائی ہے۔ غلام احمد مرزائی تھا، مرزا طاہر مرزائی، نور الدین مرزائی، آج کا بھی مرزائی، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو وہ مرزائی ہے۔ اور ان کی نماز میں، مرزائیوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، وہی ٹانگیں چوڑی وہ کرتا ہے، وہی ٹانگیں چوڑی کرتا ہے، اس لیے میں نے اس جماعت کا نام رکھا ہے چپڑ پاڑ جماعت۔ ایک تو فائدہ ہے جب ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہوگا تو پتہ ہی سردی میں پھر وضو کرنا پڑے گا، پاڑ پھوسی کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ کیا حالت بنایا ایسے جنازے جن کا کوئی دین میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، 2.5 برس تک آپ نے حکومت فرمائی، نہ جانے کتنے جنازے پڑھائے، ایک جنازے میں بھی الحمد شریف نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی، زور سے جنازے میں بالکل نہیں پڑھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کر ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ، لختی جگر کا جنازہ، نوری نظر کا جنازہ، ابو بکر آپ حقدار ہیں، آپ ہم میں سب سے زیادہ صداقت والے ہیں، امانت والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ جنازہ پڑھائے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، پر زور زور سے نہیں پڑھا، الحمد نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی۔ انہوں نے دین وکھرا کر دیا، نواں
اور یہاں جو سب سے زیادہ شور میں جاتا ہے 40 برس تو وہ قبر کٹ رہا، 40 سال تک کخی سرور کے 40 سال تک کخی سرور کے 7 سلام پڑھے اور 40 سال تک وہ ہماری ساتھ رہا. اب وہ غیر مقلد بن گیا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ شیعہ بن جائے گا یا مرزائی بن جائے گا. ان کی حدیثوں کی کتابوں کا ترجمہ جو کس نے کیا ہے اس کا نام ہے وحید الزمان. ابن ماجہ جو ان سے یہ حدیث دکھاتے ہیں نا. اب آپ لوگ دین غسل کے فرض نہیں جانتے تو کیسے پتہ چلے گا حدیث کے لفظ کیسے ہیں اور حدیث کس طرح ہے، کون راوی ہے؟ دھوکے میں رکھتے ہیں لوگوں کو. خود وہ وحید الزمان جس نے ان کے یہاں جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے کیے، قسم پروردگار کی شیعہ ہو کے مرا، شیعہ ہو کے مرا. بلکہ اس نے یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ علی سے لڑی تھی، اگر توبہ کر کے مری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نعوذ باللہ مرتد مری. تم ان کی توحید یہ توحید نہیں، سب سے بڑے مشرک یہ ہیں. بے شک. جن گوشت جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا منہ ان کے یہاں پاک ہے. کتنی چھنٹیں لگ جاؤ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. مرد عورت سرکاری کام کرتے ہیں، وہ جو منی نکلتی ہے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں نا، اسی کپڑے سے نماز پڑھانا اور پڑھنا ان کے یہاں جائز ہے. دیکھا کتنا پاک مذہب ہے، کتنا ستھرا مذہب ہے. سبحان اللہ. منہ بھی پاک، منی بھی پاک. رہ کے نہیں جائے گئی پچھو کے نہیں رہ گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ماننے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے، مولانا آزاد جیسے، مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، دنیا انگلینڈ میں، یورپ میں، افریقہ میں، بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے عالم سارے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. بے شک. یہ پتہ نہیں کس کے مقلد ہیں. اللہ. بخاری شریف میں روایت ہے لا ترفعوا ایدیکم کاذناب خیل شمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاتھ کو یوں نہ ہلایا کرو، مکھی لاتے ہیں نا یوں. فرمایا یوں نہ کیا کرو جس طرح شرارتی گھوڑا دم ہلاتا ہے. منع فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انما جعل الامام لیتم به. بخاری شریف کی حدیث ہے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. جب وہ قرات پڑھے خاموش ہو جاؤ. ان کو پتہ نہیں کہاں سے روایت ملتی ہیں. حدیث میں ہے، حدیث میں. یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل خبیث ہے. شرارت کرنا ان کا کام ہے. اور اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے جو شرارت کرے گا اتنی شرارت سے جواب دیں گے. جو ہم سے ڈانگ سوٹے سے لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، جو گولی سے لڑے گا ہم گولی سے لڑیں گے. نہیں چین سے بیٹھیں گے، یا خاموش ہو جائیں گے یا پھر اس طرح کی بکواس بالکل بنتی جائے گی. ایک شرارتی تو شہر سے آیا، چشتی کہتے میرے ہمسایہ میں بیچارہ بڈھا بہت ہو گیا، ساری زندگی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ساری عمر ہمارے پاس گزاری. اس کا جنازہ اسی طرح پڑھ دیا یوں زور زور سے. ایسا لگا جنازہ نہیں تھا بلکہ یوں معلوم ہوتا کہ تراویح ہو رہی ہیں. شبینہ ہو رہا ہے. لوگوں کے جنازے خراب نہ کرو، تمہارے جنازے انشاءاللہ کوئی نہیں پڑھے گا. ایسوں کو جنازہ کون پڑھے؟ نہ ساری نبی نے زندگی میں، نہ صدیق اکبر نے پڑھایا. اللہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت فرمائی، ہزاروں لاکھوں جنازے پڑھائے، پر اس طرح کا جنازہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی نہیں پڑھایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
जब 12 बरस हुकूमत फरमाई, कोई साबित नहीं कर सकता माई का लाल, कहीं से ले आओ मैं तैयार हूँ। मुझसे उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तरह का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया जिसमें अलहम शरीफ जोर जोर से और सूरतें भी जोर जोर से और बिल्कुल दुआएं मांगनी जोर जोर से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 7.5 बरस हुकूमत फरमाई, दुनिया भर के जनाजे पढ़ाए, शहीदों के पढ़ाए, मरने वालों के पढ़ाए, अपने करीबियों के पढ़ाए, दूर वालों के पढ़ाए, उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों जनाजे हज़रत अली ने पढ़ाए, पर इस तरह का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया जैसे ये पढ़ते। चारों खलीफों के दौर में नहीं। नया मसला, नया काम, अलबत्ता मिर्जा ही पढ़ते हैं। इनकी नमाज में और उनकी नमाज में जरा बराबर फर्क नहीं। वो भी आमीन करता है, ये भी करते हैं, वो भी यूं मखिए हिलाते हैं, ये भी हिलाते हैं, वो भी चुट्टर चौड़े करके पढ़ते हैं, ये भी लंबे टांगे करके पढ़ते हैं। तुम्हें बताया किसने है? और ऐसे शैतान है जहां दो गैर मुकल्लद होना, इतनी खप पावेंगे यूं मालूम देगा सारा इलाका गैर मुकल्लदों का है। और ये इतने हैं, अंग्रेज के हिंदुस्तान में आने से पहले 1250 साल तक हिंदुस्तान में इनका वजूद न था। अंग्रेज के एजेंट बन के आए, अंग्रेज ने इनको लक़ब दिया अहले हदीस। ये अल्लाह वालों को तनकीद करते हैं, जिनका वजू वखरा। आखिर जी नमाज पढ़ो पर नियत ना करो। क्यों भाई? नियत तो खैर कोई से होती है। आखिर नमाज तो पढ़ो पर नियत ना करो, यानी नमाज की नियत बंदी रखो कि दुकान का ख्याल रखो ता नमाज अच्छी होती है। आखिर मुंह नाल नियत करना जायज नहीं। मैं हूं जुमा पढ़ सुना के 2 रकात नमाज जुमा, ये आखना के जायज नहीं। और क्या आखिए तेरे बाप का सिरा किए? बेशक हर चीज वखरी, गंदा मजहब, पलीत मजहब। मैं इंशाअल्लाह निगाह रखूंगा जब तक जिंदा हूं, बताता रहूंगा कि इनके मजहब में ये है, इनके मजहब में ये है, इनके मजहब में ये। अगर सारी बातें नकल कर दूं ना, तुम जुमा नहीं पढ़ोगे, यूं कहोगे तौबा 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 ला हौल वला कुव्वता। ये तो राफजियों से भी बदतर है, ये शीयों के छोटे भाई हैं। छोटे राफजी ये हैं, बड़े राफजी वो हैं। इनकी किताबों में मुता जायज है, औरतों के मसले में बड़े से आगे निकलते हैं, शर्म नहीं आती। आखिरी जनाजे का वक्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली शहर में हजारों जनाजे पढ़ाए। शाह इस्माइल शहीद ने हजारों जनाजे पढ़ाए। हिंदुस्तान में दारुल देवबंद को कायम हुए 200 साल हो गए। कितने उलमा, कितने सुलहा। मैं उस अल्लाह वाले का शागिर्द हूँ। मौलाना मदनी ने 18 बरस हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पे बैठ के पैगंबर की हदीस पढ़ाई। 18 बरस रोजे अक़दस की जालियों की छांव में बैठकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई। तनख्वाह लेकर नहीं, वजीफा लेकर नहीं, किसी मुल्क का एजेंट बन के नहीं, खुद लिखते नक्शा हयात में कि इतनी तंगी थी, इतनी गुर्बत थी, घरवाले और बीवी बच्चे भूख से तड़पने लगते। मैं मदीना शहर की गलियों में निकल जाता, अहले मदीना के सब्जियों तरकारियों के फेंके हुए छिलके मैं काली कमली वाले की गलियों से उठा लाता। उन छिलकों को पानी में धोकर बीवी भी बच्चे भी मैं भी चबा जाते, ऊपर से पानी पीकर रियाजुल जन्नह में खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते थे। ये इतने बदतमीज है। पिछले दिनों में आप लोगों ने अखबारों में, रेडियो पे शोर सुना होगा, कई साल हो गए बैतुल्लाह पे कब्जा करने लगे थे ना, सुना था? हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक बैतुल्लाह की तरफ यूं हथियार करना भी हराम है।
چاقو لے کر اندر داخل ہونا حرام ہے. اور یہ دھوکہ دیا سعودی حکومت کو. ہتھیاروں کے جنازے بنا بنا کے اندر لے گئے, رائفلوں کے بندوقوں کے جنازے بنا کر لے گئے, قبضہ کرنے لگے. ہمارے عقیدے کے مطابق, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق, یہاں سے کتنا دور ہے بیت اللہ شریف؟ کئی ہزار میل ہے. پر ہمارا عقیدہ ہے بیت اللہ کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ کرنا بھی حرام ہے, پیٹ کرنا بھی حرام ہے. بے شک بے شک. حالانکہ اتنا دور ہے, بیچ میں ہزاروں لاکھوں کندیاں نہیں, دیوار نہیں. اور یہ وہ ہے بیت اللہ شریف کی 22 دن چھت پہ پیشاب کیا, خانے کعبہ کی چھت پہ آگا. ایک سندھ کا بھی تھا, بدی الدین شاہ غیر مقلد ہے, اس کا بیٹا تھا, اس نے وہاں کھڑا ہو کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہماری برادری کی ایک عورت بھی گئی ہوئی تھی, یہ علی پور میں رہتی ہے, میں بھی مل کے آیا اس سے. وہ کہتی مقام ابراہیم پہ ہم نے نفل پڑھے, شور میں جائے امام مہدی آ گیا, امام مہدی آ گیا. کہنے لگی میں تو بڑی خوش ہوئی, اب میں بڑی خوش نصیب ہوں, اتنی دور سے کون آتا, چلو امام مہدی کی زیارت تو کر کے آؤں گی. یوں کر میں گئی, بھیڑ میں سے گزر کے حجر اسود کے سامنے دیکھوں تو وہاں ایک آدمی کھڑا. میں نے پوچھا ہے تو امام مہدی کون سا ہے یہ؟ یوں کہ جب میری اس پہ نظر پڑی نا, ہائے ہائے, توے کا پٹھا پاسا, یوں کہ میں تو ٹھوک کے آ گئی. لگا اگر یہ امام مہدی ہے میں نہیں مانتی اسے. وہ تھا سندھ کا غیر مقلد. سعودی حکومت نے, پاکستانی فوج نے بے شک ان سے بیت اللہ شریف کو خالی کرایا, پانی میں کرنٹ چھوڑا بجلی کا, پھر ان کو گھیراؤ میں لیا, اور قسم خدا کی 50-60 آدمیوں کے سعودی حکومت نے پھر سر قلم کی. نہ کعبے کا ادب, نہ قرآن کا ادب, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, نہ صحابہ کرام کا ادب. کم سے کم یوں تو دیکھو, یہ تم حدیث نہیں جانتے بھئی حدیث قوی ہے یا ضعیف ہے. بے شک ان پڑھ کو کیا پتا حدیث موٹی ہے, پتلی ہے, ماڑی ہے, کمزور ہے, طاقتور ہے, تمہیں کیا پتا؟ کم سے کم یہ تو بات دیکھی ہے کہ ہزاروں حاج نے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں جنازے پڑھے, کوئی وقت خالی نہیں جاتا کوئی نہ کوئی جنازہ نہ ہو. ایک دفعہ کی تو بات نہیں. تو تم مسجد میں بیٹھے ہو وضو کے ساتھ, قسم کھا کے بتاؤ تم نے اس طرح کا جنازہ کبھی بیت اللہ میں پڑھا, مدینہ شریف میں پڑھا؟ بس نیت مانتے ہیں, سبحانک اللہ, درود شریف, اور میت کے لیے بخشش کے آہستہ آہستہ دعا, اور سلام بھی ہوتے ہیں کہ طرف پھیرتے ہیں. مکے والے بھی غلط ہو گئے, مدینے والے بھی غلط ہو گئے, جدے والے بھی غلط, دبئی والے بھی غلط, انگلینڈ والے, افریقہ والے, ہندوستان, پاکستان, سارے دنیا کے مسلمان غلط ہیں. اور یہ چند ٹوٹلو صحیح ہے. اور یہ بھی وہ ہیں جن کو سجدہ کرنے کی تمیز نہیں, جنازے کی دعائیں نہیں آتی, دعا کی نوٹ نہیں آتی. تمہارے عقائد سے ہم واقف ہیں,